میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں، پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا، امکانات میں سے تو ہے نا، ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں، اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں، پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا، امکانات میں سے تو ہے نا، ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں، کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں، خود کو آفر کر رہا ہوں، ہو تو سکتا ہے، باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں، آپ بھی سارے مانگتے ہیں، تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پھر زمشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا، جو بھی آئے گا، وہ جو ریشنل پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو کرے گا۔ اگر ان ریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے، سوال تو اٹھیں گے، اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے، وہ پھر خود کرے۔ میں براڈ بیس پہ آپ کو ایس آئی ایف سی کا بتا دوں۔ دیکھیں، ایس آئی ایف سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ ایس آئی ایف سی ایسا نہیں ہے کہ وہ نگران حکومت کا انیشیٹو ہے۔ ایس آئی ایف سی گزری ہوئی پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کر لی ہے اور اس کو اب اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے۔ وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری۔ ساتھ میں جو ایریاز ہیں، ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے، یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی۔ یہ تو ہو گیا ایس آئی ایف سی۔ آئی ایم ایف کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ، تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ باقی جو اسٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں، مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے، 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے، چائے کا بتا رہے ہیں، دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں۔ جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا، اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے۔ آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے، ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی۔ اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے، یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے، کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا۔ وچ از مور دین 4000 ٹریلین روپیز، یہ 4000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے۔ اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے۔ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے، اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ، جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے، سختی ہوئی ہے، واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں۔ ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا۔